السلام علیکم ناظرین، اردو کہانی لائف میں آپ کا خوش آمدید۔ بہترین کہانیاں ناولز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وہ سفر جو تیرے نام تھا، اگلا پارٹ۔ گلمینا بیگم بھی بغیر کچھ کہے واپس چلی گئی۔ میں کبھی ان رشتوں کے پاس واپس نہیں جاؤں گا جنہوں نے تمہیں ٹھکرایا تھا۔ زور سے پاس پڑے ہوئے میز پہ ٹانگ مارتے ہوئے وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ماہر، مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے؟ مائدہ کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں مر جاؤں گا لیکن یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ نہیں جاؤں گا۔ فرش سے اٹھا، گاڑی کی چابی اٹھائی۔ قبرستان پہنچنے پر اس کے دل کو سکون آ گیا۔ مائدہ کی قبر کے ساتھ وہ لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا۔ مائدہ، میرا دل پھٹ رہا ہے، کس کے پاس جاؤں اور اسے اپنے دل کا حال بتاؤں؟ کوئی نہیں ہے میرا۔ گلمینا بیگم اور نواز دین رات کو دیر سے واپس آ ہی گئے تھے۔ ماہم اور زراعت تو انتظار میں کھڑے تھے، لیکن ماہر کو نہ دیکھ کے دونوں کے چہرے لٹک گئے۔ صبح کا وقت تھا جب یارم سرونٹ کوارٹر سے نکل کے حویلی کی طرف جا رہی تھی تو اس کی نظر سوئمنگ پول پر پڑی۔ پانی پی کر دیکھتی ہوں کیسا ہے۔ پول کے پاس بیٹھنے ہی والی تھی کہ ماہم نے اسے دھکا دے دیا۔ گوار لڑکی، وہ کہتی ہوئی ہنسی، جبکہ یارم یوں اچانک گرنے پہ بکھلا گئی، لیکن سوئمنگ پول میں پانی کم تھا جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ اب بولو، اب زبان بند ہوگی؟ ماہم کہتی ہوئی اندر چلی گئی اور یارم سوئمنگ پول سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زراعت جو آفس جانے کے لیے نکلا تھا، یارم کو پول میں دیکھ کر وہ غصے میں اس کی طرف بڑھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ بھنگڑا ڈال رہی ہوں، عقل سے پیدل انسان نظر نہیں آ رہا؟ ماہم میڈم نے دھکا دیا ہے اور اب مجھ سے نکلا نہیں جا رہا۔ تمیز سے بات نہیں ہوتی تم سے جاہل لڑکی؟ تمیز بعد میں سکھائیے گا، پہلے یہاں سے نکالیں زراعت صاحب، ورنہ میں آپ کی شکایت کر دوں گی کہ آپ نے مجھے گرایا ہے۔ بکواس بند کرو اور پڑی رہو یہاں، تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں۔ اور یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا۔ وہ کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ یارم کو کافی دیر بعد رضیہ نے آ کر نکالا۔ اب یارم بدلہ لینے کا سوچ رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ زرار کی شادی کر دوں۔ نواز دین گلمینا بیگم کی طرف متوجہ ہو کے بولے۔ کس سے؟ اپنے بھائی کی بیٹی زرتاشا سے۔ بھائی صاحب مان جائیں گے اس بار؟ مطلب کہ ماہر نے جو کچھ کیا، اس سب کے باوجود بھی کیا بھائی صاحب رشتہ دے دیں گے؟ کیوں نہیں؟ میں کل ہی عدنان سے بات کرتا ہوں۔ ماہر نہیں تو کوئی بات نہیں، میرے زرار میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن زرار سے ایک بار پوچھ لیجئے گا۔ گلمینا، وہ زرار ہے، زرار، میرا اپنا خون۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے۔ ماہر نے تو ہمیں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اگر یہ ساری جائیداد ماہر کی نہ ہوتی تو کبھی بھی اس کو یہاں واپس نہ لاتا۔ میں نے سوچا تھا کہ زرتاشا سے اس کی شادی کر دوں گا، پھر کسی طریقے سے ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لوں گا، لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ زرار باہر لان میں ٹہل رہا تھا جب اس کی نظر یارم پہ پڑی، جو کھلے بالوں کو بڑی مشکل سے باندھ رہی تھی۔ دوپٹہ کندھوں سے لٹک رہا تھا۔ زرار نے نظریں ہٹائیں اور موبائل کی اسکرین پر جما لی۔ وہ صاحب آپ کو اندر کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اچھا تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ جی، وہ کہتے ہوئے جانے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا، لیکن اس بار زرار نے اسے بچا لیا۔ اتنے قریب سے وہ اس کی سانسوں کو محسوس کر رہا تھا۔ دل کی دھڑکن تھوڑی سی تیز ہوئی۔ یارم نے تو آنکھیں ہی بند کر لی۔ سامنے ماہم کو دیکھتے ہی زرار نے یارم کو چھوڑا، جس سے وہ زور سے زمین پہ گری۔ اپنے دماغ کا علاج کروا لو۔ پھینکنا ہی تھا تو پکڑا کیوں؟ دماغ کے علاج کی تو آپ کو ضرورت ہے، وہ کہتے ہوئے زمین سے اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ زرار بھی اس کے پیچھے ہی اندر آیا۔ مجھے بازار تک جانا ہے، یارم گلمینا بیگم سے کہنے لگی۔ ایسے اکیلے نہیں جانے دے سکتی۔ ویسے کیا کام ہے؟ وہ بھائی نے پیسے بھجوائے تھے تو کچھ خریداری کرنی تھی۔ تبھی زرار سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ زرار، اس کو بھی ساتھ لے جاؤ، بازار سے کچھ خریدنا ہے اس نے۔ اس کو؟ اس ملازمہ کو؟ سیریسلی میں اپنے ساتھ لے جاؤں؟ خود بھی جا سکتی ہے یہ۔ بیٹا، اسے بازار کے راستے کا معلوم نہیں، اور تم جانتے ہو کہ ہمارے دشمن بھی بہت ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مسئلہ ہو۔ اس جاہل گوار کو کوئی خطرہ نہیں، آپ فکر نہ کریں۔ اس بار لے جاؤ، مجھے بھی کچھ کام ہے ورنہ میں خود لے جاتی۔ کسی ڈرائیور کے ساتھ میں اسے نہیں بھیج سکتی۔
تو کیا ملازم کو سیر کروانا میری ذمہ داری ہے؟ آپ نے اور بابا نے بھی سر پر اٹھا کر بٹھا دیا ہے۔ آپ نے اور بابا نے سر پر بٹھا کر رکھا ہوا ہے ان سب کو۔ پلیز نہ میری جان، منع مت کرو، مجھے ایک دوست کی طرف جانا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، صرف آخری بار لے کے جا رہا ہوں، وہ بھی آپ کے فورس کرنے پہ۔ چلو جاہل، دوپٹہ سر پہ اچھے سے لو اور تمیز سے رہنا۔ اور وہ وارن کرتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا۔ یارم بھی اس کے ساتھ گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی۔ بازار پہنچنے پر وہ گاڑی سے اتری، اپنی اور اپنی ماں کے لیے ضروری کچھ چیزیں لیں اور واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ لے لی چیزیں؟ زرار گاڑی میں بیٹھتا ہوا بولا۔ لے لیں۔ کچھ کھاؤ گی؟ نہیں، صبح اماں کی ڈانٹ سے ہی دل بھر گیا۔ تو مت کیا کرو فضول حرکتیں، وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا بولا۔ حویلی کے قریب ہی ان کی گاڑی کسی نے روکی۔ زرار نے جب گاڑی سے اتر کے دیکھا تو اس کے باپ کا جانی دشمن اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر گاڑی سے کچھ آدمی اترے اور زرار کو پکڑا۔ یارم کو بھی گاڑی سے سیٹ کے باہر نکالا۔ دیکھو خان، اگر میرے بابا کو پتہ چلا تو تیری لاش بھی نہیں ملے گی، زرار چیخا۔ دونوں کو گاڑی میں ڈالو، باقی کی باتیں وہاں جا کے کریں گے۔ ڈول سے بھی، وہ گندی نظریں یارم پر ڈالتا ہوا بولا۔ اپنی گندی زبان کو بند ہی رکھو تو بہتر ہوگا، زرار غصے سے بولا۔ ایک تو تم اور تمہارا بھائی بہت غصے والے ہیں، تمہارا بھائی بھی کب سے تمہارا وہاں انتظار کر رہا ہے۔ بھائی؟ ماہر کو دیکھ کے زرار کا دل دھڑک سا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اتنے سال بعد اس حالت میں دیکھے گا۔ ہوش زمین پر پڑا تھا، رسیوں سے جکڑا ہوا۔ یارم اور زرار کو بھی رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ یارم تم ٹھیک ہو؟ زرار یارم کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھ کے بولا۔ صاحب یہ لوگ ہمیں گولی مار دیں گے، یارم ڈرتے ہوئی بولی۔ دیکھو ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا، تم رونا بند کرو۔ تبھی خان اور اس کے آدمی اندر آئے۔ اس لڑکی کو دیکھ کے میرا دل مچل سا گیا ہے، خان یارم کے پاس آتا ہوا بولا۔ نام کیا ہے تیرا؟ وہ اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھتا ہوا بولا، جبکہ یارم نے اپنا چہرہ پیچھے کیا۔ ہاتھ نہیں لگانا ورنہ جان سے مار دوں گا، زرار چیختا ہوا بولا۔ ارے یہ تو ملازمہ ہے۔ جو بھی ہے، ہاتھ لگایا تو اچھا نہیں ہوگا، زرار یارم کی طرف دیکھ کے بولا۔ رات کو تو محفل لگے گی اور میں دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے، خان خباثت سے ہنستا ہوا بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ یارم میری طرف دیکھو، رونا بند کرو، میں ہوں تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ماہر کو ہوش آ چکا تھا، مشکل سے ماتھے پہ ہاتھ رکھتا ہوا اٹھا، لیکن اسے بھی رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ بھائی آپ کو ہوش آ گیا؟ زرار ماہر کو ہوش میں آتا دیکھ کر بولا، لیکن اسے افسوس تھا کہ وہ اپنے بھائی کے سینے سے نہیں لگ سکتا۔ یہ سب کون لوگ ہیں اور یہ لڑکی؟ ماہر یارم کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ بھائی ہمیں یہاں خان لے کے آیا ہے، بابا کا پرانا دشمن۔ اب ہمیں کسی طرح سے یہاں سے نکلنا ہے، مجھے تو بہت پیاس لگ رہی ہے، یارم زرار کی طرف دیکھ کر بولی۔ اب یہاں تمہیں پانی کہاں سے لا کر دوں تمہیں جاہل لڑکی، آپ کی وجہ سے میں اس مصیبت میں پھنسی ہوں، اب آپ ہی مجھے پانی لا کر دیں۔ تو کس نے کہا تھا میرے ساتھ آنے کو، خود آ جانا تھا۔ تم دونوں لڑنا بند کرو، ماہر دونوں کی طرف دیکھ کے بولا۔ تب ہی خان اندر آتا ہوا دکھائی دیا، سگریٹ سلگاتے ہوئے وہ سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں تو فیصلہ کر لیا تم لوگوں نے، کس کو مرنا ہے پہلے؟ وہ یارم کی طرف دیکھ کر بولا، جبکہ یارم نے نظریں پھیر لیں۔ اتنی ہمت ہے تو یہ رسیاں کھول کے دکھاؤ، زرار خون خوار نظریں خان پر ڈالتا ہوا بولا۔ رسیاں بھی کھول دوں گا؟ اچھا چلو ایک ڈیل کر لیتے ہیں، یہ ملازمہ تم میرے حوالے کر دو تو تم دونوں کی جان بھی بخش دوں گا اور سالوں پرانی دشمنی بھی ختم۔ خان کی بات سے زرار کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ یارم تو پہلے سے ہی ڈری ہوئی تھی، ان سب باتوں کے بعد وہ مزید سہم گئی۔ نوازالدین پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ رات ہونے کو تھی لیکن زرار اور یارم کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ یارم کی تو اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن اپنے بیٹے زرار کے لیے وہ تڑپ رہا تھا۔ اندر کچن میں سکینہ بھی کب سے روئے جا رہی تھی، رضیہ پاس کھڑی اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ اچانک نوازالدین کو فون آیا۔ تیرے دونوں بیٹے میرے پاس ہیں، خان بات کر رہا ہوں، جتنی بھی میری زمین ہے پر تو نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے وہ فوراً چھوڑ دے، ان زمینوں کے کاغذات چاہیے مجھے۔
اور یہ کاغذات کہاں پہنچانے ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ اور ہاں، اگر پولیس کو اطلاع دی تو اپنے بیٹوں کی لاشیں کندھوں پہ اٹھانے کے لیے تیار رہنا۔ خان نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ ان تینوں کی آنکھوں پر پٹی باندھو اور گاڑی میں بٹھاؤ۔ ایک آدمی نے آ کے حکم دیا۔ کچھ گھنٹوں کا فاصلہ طے کر کے گاڑی ساحل سمندر پہ آ رکی۔ سب کو گاڑی سے نیچے اتارا گیا اور ان کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی گئی۔ سمندر کی لہریں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے خوفناک سی آواز پیدا کر رہی تھیں، جس سے رات مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ سب سے پہلے زرار کی رسیوں کو کھولا گیا اور پھر ماہر کی اور آخر میں یارم کو۔ سامنے ہی خان کھڑا تھا۔ کہا تھا نا رات بہت شاندار ہوگی، تو سوچا اس سے زیادہ خوبصورت جگہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ کھلا آسمان، سمندر، چاندنی رات، میں اور تم۔ خان نے کہتے ہوئے پستول جیب سے نکالا۔ اس لڑکی کو سائیڈ پہ کرو، یہ میری اس رات کے جشن میں میری مہمان بنے گی۔ خان، تم بہت غلط کر رہے ہو۔ تم زرار اور اس لڑکی کو جانے دو، مجھے مار دو، مجھے ویسے بھی اس زندگی سے کوئی مطلب نہیں، میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے مار دو۔ ماہر کہتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا۔ لو جی، بیوی کے مرنے کے بعد تو تم پاگل ہی ہو گئے ہو۔ پر ایک بات میں بتا دوں، تمہاری بیوی کا قاتل تمہارے اپنے ہی گھر میں ہے، اور یہ تم جانتے ہو۔ خان جھوٹ نہیں بولتا۔ یارم کو دو آدمیوں نے بازو سے پکڑ کر سائیڈ پہ کیا ہوا تھا۔ مجھے اس گھر سے کھایا ہوا نمک حلال کرنا پڑے گا۔ ہاں تو کلمہ پڑھ لو۔ زرار اور ماہر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ 1 2 3 4 پستول سے فائرنگ ہوئی۔ خان نے آنکھیں بند کر کے فائر کھول دیا۔ یارم، یارم! زرار زور سے چیخا۔ یارم کو یوں خون میں لت پت دیکھ کر زرار کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا۔ 2 گولیاں اس کے جسم کو چیرتے ہوئے نکل گئیں۔ یارم بھاگتی ہوئی آئی اور دونوں کو دھکا دے کے پیچھے دھکیلا اور خود سامنے آ گئی۔ خان نے ایک فائر ماہر پر بھی کیا۔ گولی ماہر کے بازو کو چھلنی کرتی ہوئی نکل گئی۔ پولیس کی گاڑی کی آواز سے خان اور اس کے بندے وہاں سے بھاگ گئے۔ پولیس کی گاڑی گشت پر تھی۔ یارم اور ماہر کو فوراً ہسپتال پہنچایا گیا۔ زرار نے گھر کال کی۔ اگر اس جاہل لڑکی کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ کچھ ہی دیر میں سب ہسپتال پہنچے۔ سکینہ جائے نماز بچائے اپنی بیٹی کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ یارم کا آپریشن ہو گیا تھا، لیکن ہوش آنے تک کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ماہر بھی نیند کی دواؤں کے زیر اثر سو رہا۔ نوازنین اور گلمینہ بیگم ماہر کو دیکھ کر کچھ دیر میں واپس چلے گئے تھے۔ زرار کو بھی انہوں نے واپس آنے کا کہا، لیکن وہ نہیں مانا، وہ سکینہ کے ساتھ یہیں رک گیا تھا۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ ماہر کو ہوش آ گیا تھا۔ زرار اور وہ کافی دیر سے باتیں کر رہے تھے۔ زرار، تم اس لڑکی کو پسند کرتے ہو کیا؟ کس لڑکی کو؟ یارم کی بات کر رہا ہوں، جو ایاز کی بہن ہے اور ہمارے گھر میں ملازمہ بھی۔ نہیں تو بھائی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا، مجھے ایسے لگا مجھے اب واپس چلنا چاہیے، ڈاکٹر نے بھی ڈسچارج کر دیا ہے۔ کہاں واپس؟ میں نے ڈرائیور کو کال کر دی ہے، وہ آتا ہی ہوگا آپ کو لینے۔ زرار، میں نہیں جانا چاہتا اس گھر۔ بھائی، اگر آپ نے اب کوئی بات کی تو میں اس کھڑکی سے چھلانگ لگا کے جان دے دوں گا اپنی، پھر آپ بیٹھ ہی رہیے گا اپنی ضد کے ساتھ۔ ماہر ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس آ رہا تھا۔ گلمینہ بیگم نے اپنے بچوں کا صدقہ دیا اور غریبوں میں کھانا اور کپڑے تقسیم کیے، اور اب وہ اور ماہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جو بھی تھا، ماہر سے کسی بھی طرح جائیداد اپنے نام کروانی تھی، تو یہ سب تو کرنا تھا۔ گاڑی حویلی کے باہر رکی۔ ماہر اتنے وقت بعد اپنا گھر دیکھ کے رو پڑا۔ آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ مائدہ، میں تم سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دینا، لیکن میں یہاں صرف تمہارے قاتلوں کی سراغ لگانے کے لیے رکا ہوں۔ خان کی بات میرے ذہن میں اٹک گئی ہے، وہ کہتا ہوا اندر کی جانب بڑھا۔ سب سے سلام دعا کرنے کے بعد تھوڑی دیر لاؤنج میں بیٹھنے کے بعد وہ کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں ہر چیز ویسی کی ویسی ہی موجود تھی۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے فرش پہ بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند کیے تو مائدہ کا خون میں بکھرا ہوا وجود سامنے آیا۔ پھر جب وہ ہسپتال کے لیے لے کے بھاگا تھا، اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا، اس نے ایک ساتھ 2 میتوں کو قبر میں دفن کیا تھا۔
ایک مائدہ کو اور دوسرا اپنے بچے کو۔ موبائل نکال کے مائدہ کے وائس نوٹ سننے لگا جس میں یہ گنگنا رہی تھی، یہ دیکھیں تجھے ڈھونڈتی ہیں یہ پاگل نگاہیں، یہ پاگل نگاہیں، آنکھوں میں تیری ہی صورت بسی ہے، تیری طرح تیرا غم بھی ہنسی ہے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ زرار اب تک گھر نہیں آیا تھا۔ یارم کو بھی اب تک ہوش نہیں آیا تھا۔ گھر سے کافی کالز آ چکی تھیں لیکن زرار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا تھا۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ یہ جاہل لڑکی میرے دل و دماغ پہ قابض ہو چکی ہے، وہ دل میں کہتا ہوا مسکرایا۔ سکینہ بھی پریشان بیٹھی تھی۔ پھر ڈاکٹر نے آ کے بتایا کہ یارم کو ہوش آ گیا ہے۔ سکینہ تیز قدم اٹھاتی اندر گئی اور رونے لگی۔ اماں میں مری تھوڑی ہوں جو تم رو رہی ہو، تھوڑے سے آنسو میرے مرنے کے لیے بچا کے رکھ لو، یارم دھیمے سے بولی، جبکہ اس کے پیچھے آتے ہوئے زرار کے کانوں میں جب یہ بات پڑی تو اس کے زبان سے ایک ہی لفظ نکلا، جاہل پینڈو، ہر وقت فضول کی بکواس۔ سکینہ تھوڑی دیر وہیں بیٹھی۔ زرار ڈاکٹر سے یارم کی میڈیسن وغیرہ کا پوچھنے لگا۔ یارم تم اب آرام کرو، میں نفل ادا کر کے آتی ہوں۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری اب؟ زرار یارم کے قریب آتا ہوا بولا۔ یارم جو آنکھیں موندے لیٹی تھی زرار کی آواز سے فوراً آنکھیں کھولی۔ ٹھیک ہوں۔ اتنی بہادری دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جان چلی جاتی تو؟ مجھے جو اس وقت صحیح لگا میں نے کیا، آئندہ ایسی بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں۔ ماہر صاحب کیسے ہیں اور کہاں ہیں؟ بھائی ٹھیک ہیں اور گھر چلے جا چکے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا۔ میرا نہیں پوچھو گے؟ زرار یارم کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ آپ تو میرے سامنے ہی ہیں، تندرست ہٹے کٹے۔ کیا کہا تم نے؟ یہ زبان نہ مت ہی کھولا کرو تم، ہمیشہ فضول ہی چلتی ہے۔ اچھا آپ کی طرح ہر وقت انگریزی میں گالیاں تو نہیں دیتی؟ صحیح، وہ کہتا ہوا ہلکا سا مسکرایا۔ میری اور بھائی کی جان بچانے کا شکریہ، یہ احسان میں یاد رکھوں گا کہ کسی لڑکی نے میری جان بچائی تھی، وہ بھی ایک جاہل لڑکی نے۔